بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، شرح کلام اقبال کے ساتھ حاضر ہیں حکیم الامت قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے کلام بال جبرائیل کی غزل نمبر 50 اور اس کی تشریح پیش خدمت ہے، جس میں آپ نے مستقبل کا منظرنامہ سامنے رکھتے ہوئے ایسی بات کی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نظر آنے والے دنوں کا منظر بھی دیکھ رہی تھی۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے زمانے میں جب ضروریات بڑھیں گی، وقت کے تقاضے بڑھیں گے، تو امت مسلمہ آگے بڑھے گی اور ان کے ارباب فکر و نظر تازہ منظر آباد کریں گے، تازہ بستیاں آباد ہوں گی، نئے علوم و فنون سامنے آئیں گے۔ اور کوفہ و بغداد نے اپنے وقت کی ضرورت کو پورا کیا، اب اس پر رکے نہیں رہنا، تھمنا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے اس کاروان نے آگے بڑھنا ہے اور علم، تحقیق اور جستجو کے نئے میدانوں کو سر کرتے ہوئے امت مسلمہ کی رہنمائی کرنی ہے۔ اس شعر میں آپ جمود و تعطل کی نفی کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ یہ مدرسہ، یہ جواں، یہ سرور و رعنائی، انہی کے دم سے ہے میں خانہ فرنگ آباد۔ اس شعر میں آپ نے طنز کا ایک نشتر لگایا ہے ان لوگوں کو جو جدید تعلیم لینے کی بات کرتے ہیں، بھاری بھاری فیسز دیتے ہیں اور فرنگ کے میکدہ علم میں جا کے ان جیسا لباس پہنتے ہیں اور اپنی تہذیب و ثقافت کو بھول جاتے ہیں۔ ان پہ طنز کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، یہ مدرسہ، یہ جواں، یہ سرور و رعنائی، کہ فرنگیوں کے لباس میں ملبوس مختلف بڑے بڑے سکولوں کی بھاری فیسیں دے کر ان جیسا لباس پہننے والے یہ نوجوان، جن کے چلنے پھرنے کا انداز اور انداز تبسم اور انداز گفتگو سب جو ہے وہ انگریزوں کی طرح ہے، انہی کے دم سے ہے میں خانہ فرنگ آباد۔ جب یہ ان مدارس اور یونیورسٹیوں سے پڑھ کے نکلتے ہیں تو اسلام کی وکالت کے بجائے یہ فرنگیوں کے میں خانے آباد کرتے ہیں اور یہ ان کی فکر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس شعر میں سے کے منظرنامے میں ہم دیکھ سکتے ہیں آج بھی ہمارے میڈیا اور ہمارے مختلف سٹیجز پر ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو پیدا تو اس سرزمین پہ ہوئے لیکن ان کی زبان سے ہمیشہ غیروں کی وکالت ہوتی ہے اور وہ دوسروں کی بولی بول رہے ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد۔ اس شعر میں آپ نے ایسے فلاسفہ اور ایسے ظاہر بی ملاؤں پر تنقید کی ہے کہ جو حقیقت تک نہیں پہنچتے بلکہ کسی ایک محدود دائرے میں بند ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں، ایسے فلسفی جو صرف خشک علم کی دلیلیں تو یاد کرتے ہیں لیکن محبت اور عشق کے میخانے تک انہیں رسائی نصیب نہیں ہوتی، اور ان کے ہاں محبت کی کوئی قدر اور وقت نہیں ہوتی، ایسے فلسفی سے بھی مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور ایسا دین کا عالم کہ جس نے علم تو حاصل کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو فکر و نظر اور جدید دلائل کے اوپر اور جدید مسائل میں اجتہاد کرنے پہ گرفت حاصل نہ ہوئی، تو ایسا ملا بھی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد، کہ فلسفی کے ہاں زندہ دل موجود نہیں ہے جبکہ ملا کے ہاں اندیشہ و نظر اور مستقبل کے اندر جھانک کر نئے مسائل کا حل پیش کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد۔ فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد۔ یہاں پہ بھی آپ نے بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں یہ بات کی ہے کہ میں فقیہ شہر کی یا کسی عالم کی تحقیر کا سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ میری مجال نہیں ہے، لیکن میں دل کی کشاد ڈھونڈتا ہوں۔ دل کی کشاد سے مراد یہ ہے کہ
کہ جو علماء دین ہیں ان کے ہاں بھی وسعت قلب و نظر موجود ہونی چاہیے، اور ان کو بھی مسائل کا پورا ادراک کر کے ایسے فتوے جاری کرنے چاہیے کہ جن سے حق کی ترجمانی ہو، اور ان کو تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو وسیع القلب ہونا چاہیے۔ یہاں پہ آپ نے ایسے فقہا کے اوپر نقد کی ہے کہ جو صرف چند اقوال کے قیدی بن کے رہ جاتے ہیں اور مقاصد شریعت کو نہیں سمجھتے اور صحیح طریقے سے دین کے معاملات میں فیصلہ نہیں کرتے۔ تو کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا، فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد۔ آپ فرماتے ہیں خرید سکتے ہیں دنیا میں عشرت پرویز، خدا کی دین ہے سرمایہ غم فرہاد۔ اس شعر میں آپ نے ایک بہت بڑی آفاقی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ہم دنیا کی یہ مال و زر، اس سے ظاہری چیزیں تو خرید سکتے ہیں اور دنیا کی پراپرٹی تو خرید سکتے ہیں، کوٹھی اور بنگلے تو خرید سکتے ہیں، جائیدادیں خرید سکتے ہیں، لیکن غم فرہاد، اس سے یہ فرہاد جو ہے یہ ایک عشق کا استعارہ ہے کہ جس نے اپنی ظاہری ایک محبوبہ کے لیے دودھ کی نہر کھودنے کی بھی ہمت کر لی اور اس نے کوشش کی۔ تو یہاں سے غم فرہاد جو ہے یہ وہ شیریں فرہاد کے اس قصے سے گویا محبت اور عشق کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جو محبت اور عشق ہے اسے پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، بلکہ یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے اسی کو محبت کا خزانہ نصیب ہوتا ہے۔ خرید سکتے ہیں دنیا میں عشرت پرویز، خدا کی دین ہے سرمایہ غم فرہاد۔ کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد۔ میں نے اپنے قلندرانہ اسرار و رموز ان رازوں کو کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی قلندرانہ جرت سے ایسے رازوں کو فاش کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ مدرسہ اور خانقاہ اور تعلیمی ادارے اور صوفیاء کی جو بارگاہیں اور خانقاہیں ہیں وہاں افکار آزاد ہو جائیں اور صحیح طریقے سے وہ ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ اور آخری شعر میں فرماتے ہیں رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ اس شعر میں آپ نے ایک بہت بڑی حقیقت کا بیان خوبصورت پیرائے میں فرمایا۔ رشی سے مراد وہ مسٹر گاندھی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ بھوک ہڑتال کر کے احتجاج کرتا تھا اور وہ اسلحہ اٹھانے کی بات نہیں کرتا تھا اور وہ قوت جہاد اور توانائی کی بات نہیں کرتا تھا بلکہ صرف بھوک ہڑتال سے مسائل کا حل نکالنا چاہتا تھا۔ تو فرمایا رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم۔ یہاں برہمن سے مراد انگریز ہے کہ انگریز کے خلاف بڑی بھوک ہڑتال گاندھی نے کی لیکن اس سے انگریز کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، جب تک ہاتھ میں ڈنڈا نہ ہو اور جب تک قوت نہ ہو اس وقت تک صرف کلیمی سے بات نہیں بنتی۔ جیسے حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم تھے، اچھی گفتگو فرمانے والے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بھی ایک عصا عطا فرمایا جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا۔ تو جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اولو العزم رسول کو بھی ایک عصا دیا گیا، تو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ صرف باتوں سے کام نہیں ہوتا بلکہ ساتھ قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جہاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور تگ و دو اور جد و جہد کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ صرف فاقوں سے اور صرف گفتگو سے بات نہیں بنتی بلکہ قوموں کو قوت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ کے اپنے حقوق حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پہ اس خوبصورت حقیقت کا اظہار فرمایا کہ قوموں کو صرف گفتگو کے اوپر اور صرف تحقیق و جستجو پہ ہی نہیں رہنا چاہیے بلکہ اپنی قوت اور شان و شوکت حاصل کرنے کے لیے اور غلبہ اور اقتدار حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے تاکہ ان کی بات سمجھ میں آ سکے اور وہ آگے بڑھ سکیں۔ اللہ کریم ہمیں کلام اقبال کی اس فکر کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔